بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالین، موزے اور جوتا پہننے کی آداب۔ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ نالین پہننے کے وقت ابتدا دائیں پاؤں سے کرنا چاہیے اور اتارنے کے وقت بائیں پاؤں سے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ایک پاؤں میں جوتا پہن کر راستہ چلے یا سفر کرے اور دوسرا پاؤں ننگا ہو تو شیطان اس پر قابو پائے گا اور وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا۔ عبدالرحمن ابن کثیر سے منقول ہے، حضرت کی نالین مبارک کا بند ٹوٹ گیا، میں نے دوسرا بند اسی وقت آستین سے نکالا اور نالین مبارک درست کر دی۔ اس عرصہ میں حضرت اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھے رہے۔ پھر مولا نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو سہارا دیتا رہے اس وقت تک یا اس عرصے میں کہ اس کی نالین کی مرمت ہوتی ہو، تو حق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اسے قبر سے اٹھائے گا، اس کو ایک ناقہ تیز دوڑنے والی اونٹنی عطا فرمائے گا کہ اس پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہو جا۔ عبدالرحمن ابن ابی عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت کی مسیت میں ایک شخص سے ملنے گیا۔ جب وہ حضرت پہنچے تو نالین مبارک پاؤں سے نکالی اور یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹھتے وقت نالین پاؤں سے نکال لیا کرو، اس سے پاؤں کو آرام راحت پہنچتی ہے۔ منقول ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نعل پہن کر راستہ چلنے کو اور کھڑے کھڑے نالین پہننے کو منع فرمایا۔ زیر اس نالین کے اس جوتے کا کھڑے ہو کر پہننا مکروہ ہے جس کے بند باندھے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت سے منقول ہے کہ 3 فعل ایسے ہیں کہ ان کے کرنے والے کی نسبت خوف ہے کہ دیوانہ نہ ہو جائے: قبرستان میں پاخانہ پھیرنا، ایک موزہ پہن کر راستہ چلنا، تنہا مکان میں سونا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہمیشہ موزہ پہننا بالخوارے سے بچتا ہے۔ فقہ رضا میں منقول ہے، جب کوئی شخص موزے یا جوتے پہنے تو دائیں پاؤں سے ابتدا کرے۔ مکارم اخلاق میں کتاب نجات میں نقل کیا گیا ہے کہ موزے کو بیٹھ کر پہنو اور جوتے کو بیٹھ کر پہنو اور پہنتے وقت یہ دعا پڑھو: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصلاتی قدمایا فی الدنیا والآخرۃ ثبتہما علی صراط یوم تنزیع فیہ الاقدام، اور اتارنے کے وقت کھڑے کھڑے اتارو اور یہ دعا پڑھو: بسم اللہ الحمدللہ الذی رزقنی ما اوتی بہ قدمی من اللہم ثبتہما علی صراطک ولا تضلہما عن صراطک صاعدین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔